अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की सियासत का जो महवर है वो इमरान खान है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत उनकी जुम्बिश अबरू की मुंतज़िर रहती है। उनका कोई स्टेटमेंट हो, उनकी कोई तकरीर हो, उनका कोई जलसा हो, पूरी सियासत उसी के गिर्द घूमती है। और एक मर्तबा फिर इमरान खान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो पाकिस्तान के सियासी पंडितों के लिए हैरान कुन है, और उनके जो मुखालफिन हैं वो परेशान हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो झटका उन्हें ये लगा था कि वो तवक्का नहीं कर रहे थे कि इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल इतनी जल्दी दे देंगे। उनका ख्याल था कि ईद के बाद इमरान खान मीटिंग्स करेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे कि क्या आवाम इतनी बड़ी तादाद में गर्मी के मौसम में इस्लामाबाद आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, फिर कहीं जाके वो अनाउंस करेंगे। लेकिन इमरान खान ने ईद की छुट्टियों से पहले ही ये ऐलान करके उन्हें हैरान कर दिया। और अभी इस झटके से वो संभले भी नहीं थे कि इमरान खान ने जो है वो अपने जलसों का शेड्यूल ऐलान करके उन सब के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मुझे याद नहीं आता कि किसी भी सियासी शख्सियत ने मुसलसल 15 दिन जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बग़ैर किसी वक्फे के जलसों का ऐलान किया हो। इस कदर अवाम पर एतमाद मैंने आज तक किसी रहनुमा में नहीं देखा। तो आप ये शेड्यूल सुन लीजिए, इसे अपने पास संभाल के रखिए। पाकिस्तान के दो बड़े सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने 15 जलसों का ऐलान किया है। आप खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में कहीं भी हो, जहां भी आपको मौका मिले तो आप इन जलसों में शरीक हों। वो लोग जो पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शरीक नहीं हो सके, पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए, लेकिन वो आज एक नए पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो पहले आप उनका शेड्यूल सुन लीजिए। जिन हंगामा खेज, जिन तूफ़ानी जलसों का उन्होंने ऐलान किया है बग़ैर किसी वक्फे के, वो पहले आप सुन लीजिए। देखिए, आज 5 मई है। कल उनका पहला जलसा जो है मियांवाली में होगा। मियांवाली वो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से इमरान खान पहली मर्तबा 2002 के इलेक्शन में मुंतखब हुए थे, और अब अपने तूफ़ानी जलसों का आगाज़ जो है वो मियांवाली से कर रहे हैं। 7 मई को इमरान खान की जो एक्टिविटी है वो बड़ी यूनिक है। ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी रहनुमा ने जो है वो यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी और बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों से बराह रास्त खिताब करना है। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाएंगे और उस जलसे में शिरकत करेंगे। ये उनका खिताब जो है यूरोपीय यूनियन में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़रूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया में लोग उन्हें सुनेंगे। कनाडा, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक लोग जो है उन्हें सुनेंगे, और 7 तारीख़ को हमें पता चलेगा कि दुनिया भर में कितने मिलियन लोगों ने उनको बैवक्त सुना है। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम के 7 बजे, जब लंदन में शाम के 4 बज रहे होंगे, सैटरडे का दिन होगा, गोया ये सैटरडे आफ्टरनून होगा लंदन में, और 7 बजे पाकिस्तान के मुताबिक इमरान खान जो है वो खिताब करेंगे। 8 तारीख़ को एबटाबाद में जलसा होगा जी। 9 तारीख़ को फिर वो रावलपिंडी आएंगे, रावलपिंडी में जलसा होगा। 10 तारीख़ को जेहलम में, 11 मई को लाहौर में वो वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। देखिए, पिछले दिनों जो है वकला ने लाहौर में इमरान खान साहब को बुलाया था। वकला का जो ये कन्वेंशन है, मुझे यकीन है कि उनकी तहरीक की तक़वियत का बाइस बनेगा। किसी भी जमहूरी तहरीक में वकला जो है बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और ये काफ़ी अरसे के बाद हुआ है कि वकला भी जो है वो अब ये महसूस करने लगे हैं कि उन्हें गलत और सही में जो है वो फ़ैसला करना पड़ेगा कि उन्हें किस साइड पर खड़ा होना है। काफ़ी अरसे से जो है वो लाहौर में वकला का रुझान जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ था, लेकिन अब कुछ अरसे से जो है वकला को ये बात समझ में आ गई है
کہ کس سائٹ پر جو ہے انہیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس کنونشن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لاہور میں 11 تاریخ کو جو ہے یہ کنونشن ہوگا۔ 12 تاریخ کو جو ہے عمران خان اٹک میں ہوں گے، 13 تاریخ کو مردان میں ہوں گے، 14 تاریخ کو پھر سیالکوٹ پہنچیں گے، 15 کو فیصل آباد پہنچیں گے، 16 تاریخ کو صوابی میں ہوں گے، خیبر پختونخوا میں ہوں گے، 17 تاریخ کو کوہاٹ میں ہوں گے، 18 تاریخ کو پھر لاہور میں خطاب ہوگا، 19 تاریخ کو چکوال میں ہوں گے، اور 20 تاریخ کو جو ہے عمران خان صاحب ملتان میں عوام کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ تو یہ شیڈول جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ 15 دن مسلسل جلسوں کا پروگرام ہے۔ یہ ایک بہت شاندار پروگرام اس اعتبار سے ہے کہ عمران صاحب کی خواہش ہے کہ اسلام آباد میں 20 لوگ لے کر آئیں، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام میں خود جائیں گے، انہیں خود بتائیں گے کہ لوگوں کا اس جدوجہد میں شریک ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ تو عمران صاحب کا شیڈول تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ایک اور خبر ہے جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں کامران خان، اینکر بھی ہیں، دنیا نیوز میں ان کا پروگرام آتا ہے۔ آج کامران خان کے ساتھ جو ہے ان کا بڑا مشہور پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ دنیا نیوز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں چینل کے۔ معاف کیجیے گا۔ کامران صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ وہ ٹویٹ بہت اہم ہے جی، پاکستان کے موجودہ صورتحال میں یہ ٹویٹ میرے لحاظ سے بڑا اہم ہے، اس لیے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں کچھ بات بھی کروں گا۔ دیکھیے، کامران خان صاحب لکھتے ہیں کہ مخلوط حکومت کا اولین اصلاحاتی پیکج نیب میں آئے گا، نیب کے حوالے سے آئے گا۔ بااثر ادارہ، اس پہ غور کیجیے گا، بااثر ادارہ صلاح و مشورے میں شامل ہے۔ پاکستانی چاہتے ہیں سینکڑوں ارب روپے کے کرپشن کیسز جن کی تحقیقات خود ادارے نے کی تہس نہس نہ کرنے دیے جائیں۔ وہ تمام کرپشن کے کیسز جن کی تحقیقات خود ادارے نے کی ہے وہ کیسز تہس نہس نہ کرنے دیے جائیں۔ ان کیسز کے ملزمان کو کٹہروں سے اقتدار کی بلندیوں پر لے جانے کی پہنچانے کی سازش ناکام بنانی ہوگی۔ دیکھیے، اس وقت سیاست میں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کامران خان صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اس وقت یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ جو کرپٹ لوگ تھے، جن پہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، جو مافیاز کا حصہ ہیں، جنہیں سیسیلین مافیا ڈکلیئر کیا گیا، جن کے ساتھ اور مافیاز شامل ہیں، قبضہ گروپ شامل ہیں، موقع پرست شامل ہیں، بے ضمیر شامل ہیں، ان تمام لوگوں کے جتھے کو حکومت میں لا کے بٹھایا گیا ہے، اور ان کا اپنا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب کا ہر ذریعہ بند کر دیا جائے، لہٰذا سب سے پہلا نشانہ جو ہے وہ نیب بنے گا۔ جبکہ کامران صاحب کے بقول پاکستان کے لوگوں کی جدوجہد اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ کرپشن کے کیسز اس طریقے سے ختم نہ کیے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ بار بار کہتے تھے کہ نیب کا ادارہ بند ہونا چاہیے۔ انہیں اس بات کا بھی بڑا شوق تھا کہ وہ نیب کے چیئرمین کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ برملا کئی بار کر چکے ہیں، اور خواہ وہ زرداری اینڈ کمپنی ہو یا نواز شریف خاندان ہو، ان تمام لوگوں کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ نیب ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان سے فیئر الیکشن ختم کرنے کی ہر وہ کوشش جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بھی ہے، جس میں ووٹنگ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ختم کرنا ان کا ایجنڈا ہے۔ لہٰذا اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں اور اسلام آباد کے دھرنے میں ایک فیصلہ کن لڑائی کا حصہ بنیں۔ تیسری خبر جو ہے وہ ابھی خبر یہ ملی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہوا کرتے تھے شہباز گل صاحب، جو حالیہ دنوں میں امریکہ گئے تھے، کل ہی واپس آئیں،
وہ آج لاہور سے اسلام آباد وایا موٹر وے جا رہے تھے. ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے جی، اور ان کی گاڑی ہٹ کے نتیجے میں بالکل پلٹ گئی، لیکن شکر خدا کا کہ انہیں صرف چوٹیں آئی ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہے. کچھ صحافیوں کی ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے، وہ بات چیت بھی کر سکتے تھے. تو ان کے کہنے کے مطابق جو ہے ایک ایرس گاڑی جو ہے وہ ان کو فالو کر رہی تھی کافی دیر سے، اور فائنلی پھر اس گاڑی نے جو ہے ان کو ہٹ کیا ہے. یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ظاہر ہے موٹر وے پہ گاڑیوں کی جو اسپیڈ ہوتی ہے اس پہ پیچھے سے گاڑی کو ہٹ کرنا، تو یہ ایک قاتلانہ حملے کی ایک شکل ہے، ایک کوشش ہے جو کہ نہایت ہی قابل مذمت ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی، ان کی سلامتی کے حوالے سے پہلے ہی پریشان تھا، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں فل پروف سیکورٹی دی جائے. حکومت نے کہا بھی، لیکن شہباز گل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس اب پہلے جیسی سیکورٹی نہیں ہے جب وہ ایڈوائزر تھے. تو اس اعتبار سے جو ہے یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. لیکن پاکستان کے عوام کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات کا اندازہ تھا کہ مسلم لیگ یا یہ جو اتحادی حکومت ہے، ان سے کسی بھی قسم کی کارروائی کی آپ امید کر سکتے ہیں. میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. تو آج آپ سے ایکچولی یہ شیڈول میں نے شیئر کرنا تھا. پھر یہ کامران صاحب کا جو ٹویٹ ہے یہ بھی بڑا الارمنگ ہے. ان سارے حالات میں پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے.